آج کل جی پورے پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں یوگا کے بڑے چرچے ہیں. لوگ یوگا کرتے ہیں, یہ ایک لائف سٹائل ہے, یہ ایک آرٹ ہے, لیکن اس کے سنے فوائد بھی بہت زیادہ ہیں. اور آج رائزنگ پاکستان میں ہم نے یوگا کو فیچر کرنا ہے اور پاکستان کے نامی گرامی یوگی حیدر ہمارے ساتھ موجود ہیں. گڈ مارننگ, السلام علیکم. وعلیکم السلام, تھینک یو جی. حیدر بھائی, مطلب یہ ابھی جو ڈاکٹر نوشین سے بات ہو رہی تھی کہ وہ 50 کے ہوں اور لوگ کہیں آپ 40 کے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے, 40 کے ہوں تو لوگ کہیں 30 کے ہیں تو بڑا اچھا لگتا ہے. مطلب بس اپنے ریئل فگر سے کم سننا جو ہے نا وہ اچھا لگتا ہے. تو یوگا بھی سنیں, اس میں ایک بڑا ہیلپ کرتا ہے سارے کام کے اندر. جی یوگا بہت زیادہ ہیلپ کرتا ہے. اچھا اوکے, یہ ہے کیا یوگا اصل میں؟ یوگا کے جو لفظی معنی ہیں وہ تو ہے جوڑ. بلکہ چند دن پہلے مجھے ایک نیا میننگ اس کا پتہ چلا. ایک پختون بھائی تھے تو انہوں نے یہی سوال مجھ سے کیا کہ یوگا کا کیا مطلب ہے. تو میں نے انہیں بتایا کہ جب مائنڈ اور باڈی ایک جگہ پر ہوتے ہیں, کیونکہ عام طور پر ہمارا مائنڈ جو ہے وہ کہیں اور ہوتا ہے, ہم سوچ رہے ہوتے ہیں, پاسٹ اور فیوچر کے خیالات کے اندر ہوتے ہیں, باڈی کہیں اور ہوتی ہے. انسان کی پرابلم ہی زیادہ یہی ہے کہ مائنڈ اور باڈی کے درمیان دوری. جب مائنڈ اور باڈی ایک ساتھ آ جاتے ہیں تو یہ ہے یوگا, یعنی یو جا. پشتو میں کہتے ہیں یو ایک کو جا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اس کا مطلب ہے یو جا. میں نے کہا ہاں, ایک جگہ پر جب آپ کا مائنڈ اور باڈی آ جاتا ہے, یقین جانیے وہ اتنی پیاری سٹیٹ آف مائنڈ ہے, اور وہی یوگا ہے, وہی یوگا کی سٹیٹ آف مائنڈ ہے. انٹرسٹنگ. اچھا, ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ اس کا کسی خاص مذہب سے یا اس کا کوئی ریلیجس بیک گراؤنڈ ہے, اس کی کوئی ہمیں کہانی بتائیے. یہ کیا کوئی فن ہے یا اس کا کسی مذہب سے کوئی تعلق ہے؟ دیکھیے, جو بھی یوگا کرے گا اس کی باڈی کے اندر, اس کے مائنڈ کے اندر ایک پازیٹیو تبدیلی آئے گی, چاہے مذہب اس کا کوئی بھی ہو. مذہب سے اس کا تعلق ہی نہیں ہے. یہ ایک پراپر ورک آؤٹ ہے, ایک سائنس ہے. اب سائنس کا کوئی ریلیجن نہیں ہے, سائنس از سائنس. سو کوئی بھی بندہ یوگا کرے گا, میں گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں, کسی بھی بیماری کے اندر کوئی بندہ ہے, چاہے فزیکل پرابلم ہے چاہے سائیکولوجیکل پرابلم ہے, وہ یوگا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے اور اس کے اندر ایک دنوں کے اندر چینج آنا شروع ہو جائے گی. تو اس کو آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کو کسی مذہب کے ساتھ, کسی سیکٹ سے ساتھ جوڑنے کی کوئی ضرورت ہے. یہ ہمارے اسی خطے کا اپنا آرٹ ہے, جو نئی ریسرچ آئی ہے, جو ہسٹورینز نے, تاریخ دانوں نے جو چیزیں ڈسکور کی ہیں, یہ آرٹ انڈس سیولائزیشن کے اندر پھلا پھولا, ڈسکور ہوا, لوگوں نے اس پہ ورک کیا اور پھر پوری دنیا کے اندر پھیلا. اور ہمیں بڑی خوشی ہے اور مجھے اس پہ پراؤڈ ہے کہ پاکستان کا آرٹ, یعنی اس خطے کا آرٹ ابھی پوری دنیا کے اندر پھیلا ہے. بالکل. اچھا, اب جس طرح یہ کہ دیکھیں پہلے ہم لوگوں کو یوگا لوگ اتنا زیادہ کرتے ہوئے نظر نہیں آتے تھے, لوگ زیادہ تر جم اور دوسرے کارڈیو اور اس ٹائپ کے ورک آؤٹس کر رہے تھے. لیکن اب پاکستان میں مجھے لگتا ہے یوگا بہت زیادہ, یوگا کے سینٹرز بھی کھلتے جا رہے ہیں اور لوگ کر بھی رہے ہیں یوگا. بچے بھی اس طرف آ رہے ہیں, جس طرح آپ نے کہا کہ یہ دماغ اور جسم کا ایک طرف, مطلب ایک ساتھ ہو جانے کے, وہ یکجا والی وہ ایک وہ چیز ہے. تو بچے بھی اور بڑے بھی مجھے لگتا ہے اب یوگا کی طرف آ رہے ہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ اب لوگ کیوں آ رہے ہیں یوگا کی طرف زیادہ؟ لوگ سمجھ گئے ہیں یوگا کو یا دیکھیے ایجنگ والی بات ہے؟ دیکھیے, یوگا نے اپنا آپا خود منوایا ہے. ہاؤ؟ جی دیکھیے, جب میں نے آج سے 25 ایئر بیک یہ کام شروع کیا تھا تو پاکستان کے اندر لوگوں کو پتہ ہی نہیں تھا یوگا کیا ہوتا ہے. ابھی آپ پورے پاکستان کے پارکوں کے اندر دیکھیے, ہمارا جو اپنا F9 پارک ہے, مجھے یاد ہے 2008 میں صبح کو یہاں پر گیا تو پورے پارک کے اندر مجھے 50 سے زیادہ لوگ نہیں ملے تھے. وہاں پہ ابھی کلاس ہو رہی ہے, 2 کلاسز ہو رہی ہیں F9 پارک کے اندر. کچنار پارک کے اندر کلاس ہو رہی ہے, ایوب پارک کے اندر کلاس ہو رہی ہے, راول پنڈی کے اندر. اس کے علاوہ پورے ملک کے دوسرے شہروں میں بھی اندر ہم نے اس پہ پراپر ورک کیا ہے. ہماری آرگنائزیشن نے, فری کلاسز ہوتی ہیں ٹوٹل صبح کی پورے پاکستان کے اندر فری کلاسز ہوتی ہیں. مطلب آپ پارک میں گئے, آگے یوگا ہو رہا ہے, آپ جوائن کر جائیں. You can join. مطلب کوئی رجسٹریشن کچھ نہیں ہے, بس یوگا ہو رہا ہے اور آپ آ جائیں اور جوائن کریں. آپ جائیں. ہم نے ایک سسٹم ایسا بنایا ہے, ہماری ایک آرگنائزیشن ہے وے آف نیچر کے نام سے, اور ایک آرگنائزیشن ہے TWC کے نام سے, دا ونڈرفل کلب. انہوں نے, میں ان کا نام ضرور لینا چاہوں گا, اعظم صاحب. تو انہوں نے ایسا کام کیا پورے ملک کے اندر کہ
یہ دیکھیں جی ان ایکشن یہ یوگی حیدر جو ہیں وہ واجب. یہ اسلام آباد ہے راولپنڈی؟ یہ راولپنڈی کا ایوب نیشنل پارک ہے. آپ دیکھیے جی اس میں زندگی کے ہر فیلڈ سے لوگ آئے ہوئے ہیں اور ہر ایج کے لوگ ہیں, اور اس ایج کے لوگ ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ 70 کو کراس کر چکے ہیں, 80 کو کراس کر چکے ہیں, لیکن وہ نوجوانوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں. واہ. تو ہم یہ کہتے ہیں توصیق صاحب کہ ایج کے ساتھ کمزوری نہیں آتی. سنیے یہ بات میں کیا کہنے جا رہا ہوں. ایک عام بات ہے نا, ایک لوگوں کی سوچ بنی ہے کہ جیسے جیسے ایج کر گیا تو کمزوری آنا شروع ہوگی. ایسا ہرگز ذوف آ جائے گا, بڑھاپا آ جائے گا. ہرگز ایسا نہیں ہے. ایج کے ساتھ بیماری یا کمزوری ہرگز نہیں آتی. بیماری اور کمزوری ہمارے لائف سٹائل کی وجہ سے آتی ہے. دیکھیے جیسے جیسے ایج کرے بندہ تو اس کو گرو کرنا چاہیے نا. بالکل, لائف سٹائل کو بہتر کرے نا. اب کلی ہوتی ہے نا, کلی بند ہوتی ہے, اب جیسے جیسے کلی کھلتی ہے تو وہ پھول بنتی ہے. تو لائف شوڈ بی لائک اے فلاور. ہماری فلاورنگ یعنی لائف کے اندر ایسے گلو ہونا چاہیے, کھلنا ہونا چاہیے. اور سر جیسے جیسے بندہ ایج کرتا ہے یقین جانیے نالج بڑھتا ہے, وزڈم بڑھتا ہے, انرجی بڑھتی ہے, بیوٹی بڑھتی ہے, اور اندر کا سکھ اور سکون بڑھتا ہے, پیس بڑھتا ہے. اس کے فائدے کیا کیا ہیں؟ اندر کا سکھ سکون اس کا فائدہ ہے, آپ عمر سے کم نظر آتے ہیں, اور کیا بینیفٹس ہیں یوگا کے؟ دیکھیے جی یوگا کی 3 ایکسرسائزز ہیں. فرسٹ ون از فزیکل پوسچر, جس کو ہم کہتے ہیں آسناس, فزیکل ایکسرسائز پوسچر. جب ہم ڈیلی لائف گزارتے ہیں تو ہماری باڈی ڈائریکٹ وکٹم بنتی ہے. کوئی واقعہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو وہ واقعہ ہماری باڈی کا حصہ بن جاتا ہے. ہاؤ, جیسے انسان ایٹ اے ٹائم ریسیور بھی ہے اور یہ ٹرانسمیٹر بھی ہے. ٹھیک ہے. تو ہم حالات و واقعات سے ڈائریکٹ متاثر ہوتے ہیں. اس ڈیوائس کے اندر, یہ سپر بایولوجیکل ڈیوائس ہے ہیومن باڈی, اس کے اندر ڈیٹا کانوں سے بھی آتا ہے, آنکھوں سے بھی آتا ہے, اور باڈی پھر سٹریس میں چلی جاتی ہے. ہم کہتے ہیں نا فروزن شولڈر, اصل میں ہم یہ کہتے ہیں وہ جو فروزن, یہ ڈاکٹروں کی ٹرم ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ بس ابھی اس بندے کے اوپر پریشر زیادہ آ گیا, اس نے ڈیٹا زیادہ ریسیو کر لیا, پھر ہیڈ بھاری ہو جاتا ہے. اچھا آپ نے ایک عام بات سنی ہوگی, کسی کا صدمہ ہو جائے, کسی کا نقصان ہو جائے, وہ کہتا ہے یار ہماری تو کمر ٹوٹ گئی. ایسا کہتے ہیں نا. جی بالکل. کمر کے اوپر سر پریشر آ جاتا ہے. مختلف جو واقعات ہیں ہماری باڈی کے مختلف ایریاز کو متاثر کرتے ہیں. کوئی ایموشنل ڈسٹربنس ہے تو کسی نے کمر پہ کبھی نہیں ہاتھ رکھا, لوگ سینے پہ ہاتھ رکھتے ہیں, دل پہ ہاتھ رکھتے ہیں, دل بیٹھا جا رہا ہے. اچھا اصل میں دل پہ وہ ڈیٹا آ جاتا ہے, پریشر آ جاتا ہے, بعض لوگ سر پکڑ لیتے ہیں. تو جو یوگا کی جو فزیکل ایکسرسائزز ہیں, آپ ان کے ذریعے آپ کی باڈی کے اندر جو بھی سائیکولوجیکل ایفیکٹس آ گئے ہیں ان کو 100% آپ ڈیزالو کر سکتے ہیں, ان کو آپ ریلیز کر سکتے ہیں 100%. میں کہتا ہوں یعنی جتنا بھی سٹریس ہے, ٹینشن ہے, صبح 6 بجے اٹھ کے 7 بجے جو بھی ہے, آپ یوگا کریں گے تو وہ ریالٹی تو وہیں رہے گی, وہ زندگی کی حقیقت وہیں ہے. تمہاری طرف اشارہ نہیں کر رہا میں, وہ اتفاقاً ایسے ہو گیا, ایسے کر لیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں میری زندگی کی حقیقت تو فاطمہ تم میں ہو, ادھر یہ تم میں ہو. سٹریس آ گیا ہے زندگی. اچھا سٹریس ادھر کر دیتے ہیں. سٹریس آ گیا ہے تو وہ زندگی کی حقیقت وہیں رہے گی, لیکن آپ اس, جو میں سمجھاؤں آپ کی بات, اس سٹریس کو یوگا کے ذریعے آپ اپنے فزیکل افیکٹ ہونے سے بچا لیں گے. دیکھیے جی ہماری باڈی کے اوپر جو ایفیکٹس آ گئے نا, ہماری باڈی پہ جو ایفیکٹس آ گئے وہ فزیکل حالت کے اندر آ گئے ہیں. آئے تو وہ بات چیت سے یا آنکھوں سے یا حالات و واقعات سے, چاہے وہ سوشو اکنامک پرابلمز ہیں, چاہے وہ فیملی پرابلم ہے, ایکس وائی زیڈ, ہم ڈائریکٹلی متاثر ہوتے ہیں. سو فزیکل کی جب فزیکل ایکسرسائزز آپ کریں گے, لائک یہ شولڈر میں نے موو کیے, یہ دیکھیے تھوڑی ایکسرسائز میرے ساتھ آپ کر لیں, تھوڑا سا بہتر ہو جائیں گے. تھوڑا سا تم پہ پابندی نہیں ہے, تم پہ کر سکتے ہو. یہ دیکھیں جب ہم اپنے شولڈرز کو موو کریں گے. اچھا ایک بات سن لیجیے سر, انرجی پروڈیوس ہوتی ہے موومنٹ سے, چاہے وہ بجلی پیدا ہو, یہ بھی موومنٹ سے پیدا ہوتی ہے. گاڑی کے اندر جو بیٹری ہے, نئی بیٹری بھی آپ نے رکھی ہو, گاڑی موو نہ کرے تو وہ ڈیڈ ہو جاتی ہے. تو لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ اپنے آپ کو وہ دھوکہ مت دیں میڈیسن کے نام کے اوپر کہ صرف میڈیسن ہی کھا کے ہم ٹھیک ہو جائیں گے. ان کو پراپر ورک آؤٹ کرنا چاہیے. تو جب ہم باڈی کو موو کرتے ہیں تو انرجی پروڈیوس ہوتی ہے, ایسے ہی جس طرح برف جم کے پانی جم کے برف بن جاتا ہے,
तो उस बर्फ को अगर आपने वापस पानी में की शक्ल में लेकर आना है तो आपको थोड़ा उसको धूप में रखना होगा, थोड़ी इसको गर्मी पहुंचानी होगी। तो आइए मूव कीजिए। तो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स फ्रीज हो गए हैं, हार्ड हो गए हैं या स्ट्रेसफुल हो गए हैं, उनको हम योगा की एक्सरसाइज से वापस नॉर्मल ही नहीं सुपर नॉर्मल हालत में ला सकते हैं। अच्छा, ये तो था। वैसे इससे पूरे मेरे बाजू, पूरी कमर, गर्दन और यहाँ तक उसका इफेक्ट किया, पूरी अपर बॉडी मेरी ऐसे फ्रेश होगी। सर एनर्जी प्रोड्यूस हुई ना, बॉडी के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, एनर्जी को कहीं से लाना नहीं पड़ता। मैं अपनी बात को दोबारा कहूंगा, लोग आपके अंदर से ही वो प्रोड्यूस होती है। सर जिंदगी का असूल ही ये है। अभी आप बात कर रही थी कि अंदर से वो, जब डाइट की बात कर रहे थे ना यहाँ पे, अंदर से बंदे को मजबूत होना चाहिए। जिंदगी का असूल ही ये है, ये बात बड़ी अहम है, आज की मेन बात है मेरे इस प्रोग्राम की। जिंदगी का असूल ये है, जिंदगी अंदर से बाहर की तरफ आती है। अब फूल होता है, हम फूल को पौधे पर नहीं लगाते, फूल पौधे की शाख से निकलता है। तो सेहत, तंदुरुस्ती, नॉलेज, हैप्पीनेस वो ऑलरेडी हमारे अंदर मौजूद है। हमने ऊपर उसके ना लेयर्स, स्ट्रेसेस, जिसको कहते हैं ना, सूफियों ने एक लफ्ज यूज किया, हिजाब, पर्दा। हमने स्ट्रेसेस के लेयर्स क्रिएट कर लिए हैं। सो जब हम योगा की एक्सरसाइजेस करते हैं, वो जो हिजाब है, वो जो लेयर्स हैं, वो डिज़ॉल्व होते हैं और आपकी ब्यूटी, आपकी एनर्जी, आपकी हैप्पीनेस वो फिर रिफ्लेक्ट करती हैं, वो अंदर से बाहर की तरफ आती हैं। आपकी एज कितनी है? आई एम 53 ईयर ओल्ड। 53। Yeah. और 25 साल से आप योगा करवा रहे हैं, खुद कर भी रहे हैं। इसमें जो पाकिस्तान में योगा करवाया जाता है, या योगी हैदर जो योगा करवाते हैं, आपके इस वक्त पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी आपके स्टूडेंट्स हैं, उस योगा में और वो योगा जो थाईलैंड में होगा या वो योगा जो मैक्सिको में हो रहा है, ये वो एक ही है या फर्क है कुछ? जब आपने थाईलैंड और मैक्सिको के योगा को मेरे साथ जोड़ा है, तो मैं ये कहूँगा जो मेरा योगा है, जो मैं योगा इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, उसमें ऐसा कहना चाहिए योगा एंड मेडिटेशन। बाकी दुनिया के अंदर जो चीज़ें हो रही हैं वो फिजिकल लेवल पे ज़्यादा हो रही हैं, वो फिजिकल ब्यूटी के लिए एक्सरसाइज लाइक जिम, लाइक एरोबिक्स, बट हमारा योगा जो है वो स्पिरिचुअल ज़्यादा है। उसमें आपकी पीस ऑफ माइंड पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, आपका जो इंटरनल पीस है उस पर ज़्यादा वर्क किया जाता है। ये आप हैं? हाँ, ये और वो योगा कर के दे रहे हैं। ये जी ब्यूटीफुल। ये जी पाकिस्तान का एक बहुत खूबसूरत इलाका है, मरी के साथ नथिया गली है, वहाँ पे ये जगह है निमली मेरा। तो वहाँ पे ये पोस्चर है जी, ये नेचुरल आबशार के साथ ये मेरा पोस्चर है। और ये इसमें आप फिर आगे की तरफ गिरे थे बाद में तस्वीर के, या पीछे गिरे थे? नहीं जी, मैं गिरा नहीं था। अच्छा, इस पोस्चर का नाम है जी डांसिंग पोस्चर। ओके। और ये एक ऐसा पोस्चर है जो आपके ब्रेन को शार्प करता है। ये बैलेंसिंग पोस्चर है। आप एक टांग के ऊपर जब आते हैं तो बैलेंस आपको रखना होता है। और ज़िंदगी में याद रखिए, जब भी हमें ब्रेन की पावर्स को बढ़ाना हो, अपने न्यूरॉन को एक्टिव करना हो, तो बैलेंसिंग एक्सरसाइजेस को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। योगी हैदर हमारे साथ मौजूद है राइजिंग पाकिस्तान में। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इनका योगा का मैट भी इधर कैमरा 1 के साथ मुझे पड़ा नजर आ रहा है। तो हम उस मैट को बिछाते हैं और योगी हैदर से गुजारिश करेंगे कि वो मैट पे बैठकर हमें कुछ बेसिक ऐसी एक्सरसाइजेस योगा की बताएं जो आप और हम घर में अपनी रोज की रूटीन का हिस्सा बना लें और जिंदगी के मुख्तलिफ स्ट्रेस और बॉडी के जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, मसल के, या वही बात है, मैं कहने लगा था एज के साथ जो आ जाते हैं, लेकिन उन्होंने मना किया। एज के साथ देखिए, मैंने अपने आप को करेक्ट किया। गुड गुड गुड, बहुत अच्छा है कि आपको मेरी बात याद रही है। मैं ये सुनना भी नहीं चाहता। कहते रोका मैंने अपने आप बिल्कुल, आप जवान हैं, तरोताजा हैं, फ्रेश हैं, ऐसा सोचना है ऐसे। मैं और फातिमा तो बहुत ही इंस्पायर हुए आज हैदर साहब से, और वाकई मैंने आज फैसला किया है कि यार जिंदगी सिर्फ एक दफा मिलती है और ये जिस्म भी आपको एक ही मिला है। तो मेरा ख्याल है ये 2 फैक्टर्स अगर आपके यहाँ पे चले जाए ना, तो फिर कोई और आपकी ज़िंदगी की प्रायोरिटी नहीं रहती। हमने योगी हैदर से रिक्वेस्ट की है, गुस्ताखी तो थोड़ी सी हो रही है, हमारे शो के अदब आदाब के मुताबिक नहीं है कि हम दोनों होस्ट सोफे पे बैठे और आज हमने मेहमान को कह दिया कि वो ज़मीन पे बैठे। कोई बात नहीं, लेकिन ये योगी हैदर ने खुद कहा है कि मैं मैट पे बैठ के आपको कुछ ट्रिक्स और टिप्स दूंगा।
ट्रिक्स तो नहीं, टेप सिखाएंगे। अच्छा ठीक है। नहीं, आप जैसा कर रहे होते हैं हमें लग रहा होता है कि कोई ट्रिक है इसके अंदर, ये इंसान कर नहीं सकता। ये कोई नहीं, ये सब लोग कर सकते हैं जी। अच्छा जी, आज जी इस सेशन में अब 2 फातिमा ने फरमाइशें की हैं जी। और कुछ हैदर कह रहे हैं कि वो आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताएंगे जो आप अपने ज़िंदगी का उसको आप यूँ समझेंगे जैसे सुबह दोपहर शाम आपने रोटी खानी है या पानी पीना है तो या ये भी सोना जागना है या आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही है जी। बिल्कुल जी। फातिमा तुम्हारी फरमाइश से शुरू कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं जी? जी। अब मैं फातिमा की बात बाद में सुनूंगा क्योंकि उनका जो है वो बिल्कुल अलग टॉपिक है। उनका कोई हुस्न और ब्यूटी उससे जी वो कुछ बिल्कुल होगा। उस पे खास तौर पे बात करेंगे, खास एक तरीके से बात करेंगे। देखिए वो भी जरूरी होता है। हाँ बहुत ज़रूरी है जी। अच्छा जी, एक ऐसा वर्कआउट अभी आपको बताने जा रहा हूँ जिसे अगर हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें तो फ्रॉम हेड टू टो पूरी बॉडी को हम स्ट्रेस फ्री कर सकते हैं। ठीक है। कुछ ऐसी मूवमेंट्स हैं, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज हैं, इसे तो आपको करना ही है क्योंकि हेल्थ इज़ वेल्थ। और अगर आपके पास दौलत नहीं, अगर आपके पास सेहत नहीं है ना, तो आप दुनिया के सबसे गरीब तरीन इंसान हैं। No doubt। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं और डेली देखता हूं, मेरे पास आते हैं अपने मसाइल लेके, जिनके पास दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन जब सेहत नहीं होती तो वो कहते हैं हमसे बड़ा कोई गरीब नहीं है, जिनके पास सेहत नहीं है जी। बेशक। तो हेल्थ इज वेल्थ। इस हेल्थ को, अच्छा एक और बात मैं अपनी एक्सरसाइजेस से पहले बताता जाऊं कि हेल्थ ऐसा नहीं कि किसी मेडिसिन से हासिल कर लेनी है या किसी बुक से पढ़ के या किसी हॉस्पिटल से। हेल्थ एक डिस्कवरी है, सेहत एक दरियाफ्त है जो आपके साथ है। जैसे पानी है ना, ज़मीन के अंदर पानी मौजूद है लेकिन उसको निकालने का एक प्रोसेस है, तो आपको बाकायदा वो मट्टी हटानी है, एक खुदाई करनी है, फिर ही पानी आएगा। हेल्थ के खजाने हर इंसान अपने अंदर लिए हुए है, तो ये वर्कआउट करेंगे तो हेल्थ अंदर से बाहर आएगी, जिंदगी अंदर से बाहर की तरफ आती है। तो आइए वर्कआउट की तरफ चलेंगे। आप इसी तरह जिस तरह मैं बैठा हूं, कोई चटाई लें, कोई मैट लें, उसके ऊपर बैठ जाएं। सबसे पहले अपनी गर्दन की एक्सरसाइज, ये देखिए, हमेशा कोशिश करें कि क्लॉकवाइज ये रोटेशन करें, मैक्सिमम लेके जाएं हर जानिब। हाँ, लेफ्ट टू राइट स्लो करें, फिर इसके 10 बार आप लेफ्ट टू राइट कर लें और 10 बार ही राइट टू लेफ्ट, दूसरी तरफ एंटी क्लॉकवाइज कर लें। अच्छा, ये गर्दन की एक्सरसाइज क्यों करनी? गर्दन ब्रेन और बॉडी के दरमियान एक जंक्शन है। जिनकी बॉडी सुन्न हो जाती है, नम हो जाती है या बॉडी का फंक्शन स्लो हो जाता है, ये गर्दन की मूवमेंट उसको बेहतर करेगी। ब्रेन और बॉडी के दरमियान एक लिंक प्रॉपर रहेगा, बॉडी नम नहीं होगी। ये पहली मूवमेंट है। दूसरी मूवमेंट शोल्डर्स की मूवमेंट, ये देखिए जी। अच्छा, इसमें अगर आप ब्रीदिंग कर लें तो और अच्छा है, ब्रेथ वर्क के साथ। ये देखिए 5 टाइम आगे से पीछे, 5 टाइम पीछे से आगे की तरफ। दूसरी मूवमेंट, इससे फ्रोजन शोल्डर, जो कंधे भारी हो जाते हैं, कंधों पे प्रेशर आता है। जब भी हालात वाक़यात लाइफ के अंदर पेश आते हैं, दफ्तर में कोई काम कर रहा है, काम का बर्डन है, तो कंधे ऐसे हो जाते हैं, हम इसको कहते हैं डी शेप हो जाना। सर एक बात मैं अपने सुनने वालों को, देखने वालों को कहूँगा, जस्ट करेक्ट योर पोस्चर। अपनी बॉडी का पोस्चर ठीक कर लें, डिप्रेशन नहीं रहेगी। ये जो मैं फॉर्मेट आपको बता रहा हूँ, ये डिप्रेशन वालों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। इसके बाद तीसरी मूवमेंट, अपनी दोनों एल्बोस को मूव करेंगे, दोनों हाथ यहाँ पे रखते हुए। ये देखिए, जो नया बंदा होगा उसकी ये एल्बो आगे साथ मिलेंगी नहीं, उनकी एल्बो वो यहाँ पर मूवमेंट होगी, बॉडी उनकी जैम हुई होगी। तो ये मूवमेंट, ये देखिए 5 टाइम आगे से पीछे की तरफ और 5 टाइम फिर पीछे से आगे की तरफ कीजिए आप मूवमेंट। ये देखिए 1, एल्बोज मिलाइए ना आगे, 1 गुड, 2 अच्छा लग रहा है, 3 4 5। अच्छा, एक और बात मुझे अच्छा लग रहा है कि आप स्माइलिंग फेस के साथ बैठे हो मेरे साथ, आप स्माइल कर रहे हो। मेरी क्लास की जो बुनियादी बात है वो यही है कि भाई विदाउट स्माइलिंग देयर इज नो एक्सरसाइज। हर लम्हे मैं कहता हूँ मुस्कुराते हुए, तो बॉडी के अंदर अच्छे हार्मोन पैदा होते हैं, एक अच्छी फीलिंग आती है। मतलब उसको एक मुसीबत समझ के नहीं करना, उसको एक एंजॉय करें, एंजॉय समझना है। यस, जॉय समझना है। यस, ओके जी। तीसरी एक्सरसाइज, चौथी चौथी मूवमेंट, ये जो मूवमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये एंटी एजिंग। अच्छा, वो लोग जिनको वर्टिगो का प्रॉब्लम है, चक्कर आते हैं, सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, चक्कर आते हैं। देन सेकंड प्रॉब्लम अल्जाइमर, भूलने की प्रॉब्लम है। फिर डिमेंशिया,
یہ بھی ایک بھولنے کی پرابلم ہے. پھر ایک پرابلم ہے پارکنسن باڈی کام کی. یہ ایکسرسائز اپنے بزرگوں کو بتائیے, ماؤں کو بتائیے, اپنے فادرز کو بتائیے, گھر کے بزرگوں کو بتائیے, وہ آپ کو دعائیں دیں گے. جن جن لوگوں نے بھی یہ ایکسرسائز کیا ہے یقین جانیے ان کی یہ چاروں پرابلمز دور ہوئیں. ورٹیگو, یاداشت کا مسئلہ, چکر آنا, ویکنس, دونوں بازوؤں کو پھیلائیں گے. یہ دیکھیے سمپل ایکسرسائز لیکن فائدے ہزار, آپ کو یہ فریش رکھے گی. اور ایک اور بات بتاتا چلوں, انسان بوڑھا باڈی سے نہیں ہوتا, ادھر سے ہوتا ہے. جب اس کی یاداشت ٹھیک نہیں ہوتی, جب آگے اور پیچھے والی بات کے اندر لاجک نہیں ہوتا, تو بندہ کہتا ہے لو جی بابی ہوری ہو گئے, بڈھے ہو گئے, انہوں ریٹائر کر دو, بندہ سٹھیا گیا ہے. ہاں, یہ ایکسرسائز میرے اسٹوڈنٹ ہیں جی کئی ایسے جو 80 سال کی عمر کے اندر آج بھی اپنے کاروبار کر رہے ہیں. تو یہ ایکسرسائز یہ اپنی زندگی کا حصہ بنائیں گے تو آپ رہیں گے فٹ. 5 ٹائم آج ہم کریں گے, 5 ٹائم آگے سے پیچھے, 5 ٹائم پیچھے سے آگے. یہ دیکھیں 1 2 3 بریدنگ کے ساتھ. یہ دیکھیں 2, اسی طرح دوسری طرف 1. اور یہ کرنی بیٹھ کے ہی ہے 3. یس, یا کھڑے ہو کے بھی. کھڑے ہو کے ہم اس لیے نہیں کہتے کہ سم ٹائم کھڑے ہو کے نئے بندے کو چکر آتے ہیں تو گرنے کا خدشہ ہوتا ہے, تو میں اسے کہتا ہوں بیٹھ کے کریں. یہ ہماری چوتھی موومنٹ تھی, اب ہم 5ویں موومنٹ کی طرف جائیں گے. یہ دیکھیں دونوں بازو اوپر. اب نیا بندہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں بازو سٹریچ کرو, تو وہ یہاں پر ہوتا ہے, اس کے بازو اوپر نہیں جا رہا ہے. جب بازو اوپر نہیں جا رہا ہے تو یہ ایریا اس کا جام ہے, اور یہ لنگز اس کے پراپر فنکشن میں نہیں ہے, اس کا دل پراپر ورکنگ نہیں ہے. تو جیسے ہی یہ بازو آپ کے یہاں پہ آ جائیں گے, آپ اپنے ہاتھوں کو نیچے سے اوپر دیکھ پائیں گے تو یہ دل لبریٹ ہو جائے گا, آپ کی باڈی الائن ہوگی, ڈپریشن ٹوٹ جائے گا. یہ ہفتہ لگ سکتا ہے, 10 دن لگ سکتا ہے, لیکن آپ گریجولی اس پہ ورک کریں ان بازوؤں کو یہاں پہ لانے کی. تو یہ موومنٹ ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں, 5ویں موومنٹ جو ڈائجیشن کے لیے ہے, لوئر ایبڈامن کے لیے ہے, کڈنیز کے لیے ہے, آپ کے تمام نیچرل ریپروڈکٹیو سسٹم کے لیے ہے, پینکریاز کے لیے ہے, آپ کے بلیڈر گال بلیڈر کے لیے. یہ دیکھیے جی فرام لیفٹ ٹو رائٹ آپ نے اپنی باڈی کو موو کرنا ہے, تھوڑا مسکراتے ہوئے, پھر رائٹ ٹو لیفٹ. جو لوگ کہتے ہیں جی ڈائجیشن کا مسئلہ ہے, آج کل وہ ٹک ٹاک پہ کسی پہ فلٹر بھی بڑا چل رہا تھا جس کے اندر آپ تصویر کو کرتے ہیں تو ویسے سے کرتی ہے, بڑا وائرل ہوا ہوتا ہے فلٹر. یہ فلٹر نہیں ہے, وہ سارا نقلی کام ہے, یہ اصلی کام ہے. اصلی کاموں کی طرف. حیدر ایک سوال ہے. جی پوچھیے. دیکھیں جو آپ ساری باتیں کر رہے ہیں اس کے اندر نا مائنڈ باڈی کنیکشن بڑا ضروری ہے, آف کورس فوکس بڑا ضروری ہے. جی جی. فوکس کو کیسے قائم رکھیں کہ ساتھ ہی ذہن میں آ رہا ہے کہ اچھا جی وہ کوئی زندگی کا جھمیلا, کوئی فیملی پرابلم, کوئی باس, کوئی نوکری, کوئی تنخواہ, کوئی بجلی کا بل, یہ جو ڈسٹریکشنز ہیں ان کو کیسے کر دیں یہ بہت مشکل ہے کرنا. یہ کیسے ہوگا؟ دیکھیے جی, صحت آپ کی پرائرٹی ہونی چاہیے. یہ جو آپ کام کر رہے ہیں نا, یہ خالصتاً آپ اپنے لیے کر رہے ہیں. باقی جتنی چیزیں ہیں نا, دفتر آپ جا رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کا خاندان انوالو ہے, دفتر والے انوالو ہیں, یا کوئی جاب کر رہے ہیں یا کوئی اور دکانداری ہے, اس میں معاشرہ انوالو ہے یا لوگ انوالو ہے, خاندان ہے, اس میں پیورلی یہ آپ کا اپنے لیے ہے. تو اس کام پہ تو پوری توجہ چاہیے, پورا دھیان چاہیے. سر وہ کام پراپر ریزلٹ ہی نہیں دیتا جس میں آپ کا مائنڈ کنسنٹریشن یعنی آپ کی پریزنس نہیں ہے, جس میں توجہ آپ کی نہیں ہے. تو اس میں تو توجہ دینی ہوگی, توجہ کیسے دیں گے؟ اس کے لیے ایک چھوٹی سی ایکسرسائز الگ سے بتاؤں. آپ آئیے میرے ساتھ, آپ بھی کریں. اوکے جی, آپ خاموشی سے بیٹھیں. اچھا جی, پہلے آپ آنکھ کھولیے. میں نے یہ انگلی یہاں پہ کیوں رکھی؟ اب آپ کو میں نے بتایا نہیں ہے اور آپ نے مجھے دیکھ کے رکھ لی یا ویسے ہی رکھ لی؟ آپ کو دیکھ کے رکھی. اچھا ٹھیک ہے. آپ نے ہمارے بہت اچھے سنگر ہوئے نصرت فتح علی خان صاحب, وہ جب ڈیپ فیلنگ میں جاتا تھا نا بندہ, جب ایسے پیاری اس کی وہ ایک کیا کہتے ہیں اپنا میوزک اندر سے اٹھتا تھا تو اس کی انگلی یہاں پر آ جاتی تھی اپنے آپ. آپ نے اگر فوکس اپنا بڑھانا ہے, آپ نے بلڈ پریشر کو ٹھیک کرنا ہے, آپ نے اگر اپنے آپ کو پیسفل بنانا ہے, قدرت نے یہ جو 5 انگلیاں رکھی ہیں نا, ہماری باڈی کے اندر ہے 5 اربع عناصر ہیں, ہم جس کو کہتے ہیں نا آگ, ہوا, پانی, مٹی اور سپیس. تو یہ جو 2 انگلیاں ہیں, آپ یوں سمجھیے کہ یہ انگلیاں آپ کی تاریں ہیں, 5 یہ انرجیز ہیں. تو جب آپ یہ
دونوں انگلیاں ملاتے ہیں نا ایک پیس کی کیفیت آتی ہے, ایک ریلیکسیشن کی, ایک پازیٹیو انرجی آپ کی باڈی کے اندر کریٹ ہوتی ہے. یہ جو 5 انگلیاں ہیں یہ 5 تاریں 5 انرجیز ہیں. آئیے تھوڑی دیر کلوز یور آئیز. میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں ہاؤ ٹو کنسنٹریٹ یور مائنڈ, ہاؤ ٹو ریلیکس یور مائنڈ, ہاؤ ٹو لیو ان پریزنٹ. یاد رکھیے انسانی مائنڈ یا تو پاسٹ میں رہتا ہے یا فیوچر میں. یہ ایکسرسائز اینٹی مائنڈ ہے, یہ ایکسرسائز پریزنٹ میں رہنے کا آرٹ ہے. ابھی آپ اپنی توجہ اپنے سانس پہ لے آئیں. جو سانس آ رہا ہے اس کو جانیے, جو سانس جا رہا ہے اس کو جانیے. پوری طرح توجہ اپنے سانس پہ, ان کمنگ بریتھ اینڈ آؤٹ گوئنگ بریتھ. 10 منٹ تک ڈیلی اپنے قدرتی سانس کو دیکھیے, آنے اور جانے والے سانس کو ریگولیٹ مت کریں. اس سے کیا ہوگا, تھاٹس رک جائیں گے. ساری پرابلم ہی تھاٹس کی ہے, ساری پرابلم ہی سوچوں کی ہے. جب آپ تھاٹ لیس ہوں گے تو آپ کا پیس بڑھے گا, آپ کی ریلیکسیشن بڑھے گی. ناؤ اوپن یور آئیز. ویلکم بیک. ٹھیک ہے, آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی. کیا بات ہے, مزیدار. حیدر بھائی بڑا مزہ آیا, لیکن پروگرام کا وقت ختم ہو گیا, ہمیں پتہ بھی نہیں چلا. کنٹرول روم کہہ رہا ہے کہ بھئی ہم تو سارے آنکھیں بند کر گئے تھے, پتہ نہیں آن ایئر کیا کیا ہے, کچھ پتہ نہیں. ابھی تو ورک سب نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی, کیمرہ مین کو بھی نہیں پتا کہ اس نے کس چیز کی فوٹو بنائی ہے. لیکن آخر میں ان کا وہ جو بیوٹی سے ریلیٹڈ ایک سوال تھا اس کا کوئکلی جواب دے دیں. کیا تھا جی, آج کل فیشل یوگا بہت زیادہ ان ہے, تو کیا یہ اثر ہوتا ہے, اور لاف لائنز کے لیے جلدی سے کچھ بتا دیں. جی میں بتا دیتا ہوں, ویسے میری بہت سی ایکسرسائز باقی ہے, میں بتا دیتا ہوں. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ کو پھر کسی نے جناب زحمت دیں گے, آپ وقت نکالیے ہمارے لیے. یہ طرح گالوں کو آپ نے کرنا ہے میرے ساتھ, گالوں کو پھلائیے. پہلی ایکسرسائز. دین ڈبل چین کے لیے نچلے ہونٹ کو اوپر والے ہونٹ پہ لے کر جائیں گے. یہ دیکھو, نچلے ہونٹ کو اوپر والے ہونٹ پہ لے کر جائیے. جو کو نہیں ہونٹ نچلے لپ کو. اپنی بیوٹی خراب کرو نا ذرا, ہمیں کر کے دکھاؤ, کلوز اپ بنائیں. کوئی بات نہیں. اوکے, میں کر لیتی ہوں, میں کر لیتی ہوں اس کے لیے نا. ہاں, ڈبل چین. نچلے ہونٹ کو اوپر والے ہونٹ پہ لے کر جائیں. ایسے کہہ رہے ہیں, نہیں ایسے نہیں کہہ رہے. ادھر لپ کو, یہ ہے, یہ پورا ایریا نیچے والا آپ کا اسٹریچ. دیکھیں جی فاطمہ کی اصل شکل دیکھیں. دوسری ایکسرسائز, تیسری ایکسرسائز, اپنے گالوں کو اپنی ٹانگ سے, یہ دیکھیے اس گال کو اپنی زبان سے باہر کی طرف, پھر پورے منہ کے اندر اپنی زبان کو گھمائیں گے. دونوں طرف. اچھا جی, ایک ایکسرسائز تھوڑی عجیب لگے گی لیکن بڑی زبردست ہے. انسان گریجولی تھوڑا تھوڑا ڈیلی اپنے دانتوں کو دباتا ہے. جب بھی انسان غصے میں ہوتا ہے, اسٹریس میں ہوتا ہے, تو انسان 2 کام کرتا ہے. میں آخری ایکسرسائز بتاؤں گا. انسان یا تو مٹھیوں کو بند کرتا ہے, غصے میں, اسٹریس میں, ڈر میں انسان اپنی مٹھیوں کو بند کرتا ہے, اور دوسرا کام کرتا ہے اپنے دانتوں کو دباتا ہے. ایسے پنجابی میں کہتے ہیں کیوں کچیچیاں وٹنا پیا. کچیچی وٹنا آپ نے سنا ہوگا. انسان اپنے دانتوں کو دباتا ہے یا مٹھیوں کو. آپ اپنے بچوں کو, ہر ایک کو اگر اسٹریس فری رکھنا ہے, کسی بندے کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ ڈپریشن سے نکلے, اسٹریس سے نکلے, یہ دونوں ہاتھ ایسے کریں گے. یہ دیکھیے ابھی ہم جو ایسے مٹھیاں باندھتے ایسے کریں گے. اب دیکھیے گا اپنے جوا کو آپ نے اسٹریچ کرنا ہے. میں نے پھر کہا تھوڑی سی الگ سی ایکسرسائز ہے لیکن بہت فائدے والی. یہ دیکھیے جوا کو اسٹریچ کریں گے, آنکھیں بھی کھولیں. یا ویسے گھر میں بیویوں کے سامنے نہیں کرنا ورنہ وہ ڈر جائیں گی. اکیلے میں کریں, سر پورا دماغ فریش ہو جائے گا. آپ نے بھی فیل کیا ہوگا, پورا تناؤ ریلیز ہو جائے گا. بھائی سمپل ہے. اتنا مزہ آیا, اتنا مزہ آیا. لیکن میں آپ سے آن ایئر اس وقت ایک ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ ویسے تو عموماً ہمارے جو گیسٹ آتے ہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے, لیکن میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ملاقات ہماری گاہے گاہے رہنی چاہیے.
आप वक्त हमारे लिए निकाला कीजिए, और आपने हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर पे बताना है कि योगी हैदर के साथ मुलाकात आपकी कैसी रही, ये एक्सरसाइजेज आपको कैसी लगी। आप चाहेंगे कि हम ये योगा के एक्सरसाइजेज गाहे गाहे कभी ना कभी राइजिंग पाकिस्तान में आपके लिए योगी हैदर को मधु करके लेकर आते रहे। तो आपने हमारे लिए टाइम निकालना है हैदर भाई, इंशाल्लाह। बहुत लुत्फ आया, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी, आपका आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने राइजिंग पाकिस्तान में हमारा साथ दिया। खुश रहें, जिंदगी रही, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।